السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ہر شر اور فتنے سے بچا کر رکھے، آپ کو اپنے والدین کا اور استادوں کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم جن صحابی کے بارے میں جانیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کا شمار سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور بچوں اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب بھی ان کو ملا تھا، اور پہلا اسلامی پرچم بھی سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا تھا۔ یہ جو جلیل القدر یعنی عظیم صحابی ہے نا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ بچوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بڑھتے ہوئے ظلم دیکھے اور ان مظالم سے بچنے کے لیے مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہا، اور بچوں انہیں مدینہ جانے کی، ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تو مہاجرین کی لسٹ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا دوسرا نمبر تھا۔ پہلا نمبر کس کا تھا؟ ابھی بتاتی ہوں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ ان کے خاندان کے بچوں نے، جوانوں نے اور بوڑھوں نے سب نے مل کر اکٹھے ہجرت کی۔ ان کے گھر جو تھے نا، وہ بچے بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت بڑے بڑے تھے۔ جب سب مدینہ چلے گئے تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی، ہو کا عالم تھا۔ لگتا تھا جیسا کہ ان کے گھر میں پہلے کوئی بسا ہی نہ ہو، آباد ہی نہ ہوا ہو۔ ابو جہل کو جب اس خاندان کی ہجرت کا پتہ چلا تو بڑا ہی حیران ہوا، فوراً ہی اپنے بیٹے عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ان کے گھروں کو دیکھنے کے لیے پہنچ گیا اور کہنے لگا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ چنوں نے اپنے گھروں کی بھی پرواہ نہیں کی، بڑے بے وقوف ہیں۔ ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے خوبصورت اور عالی شان گھر پر قبضہ جما لیا اور وہاں رہنے لگ گیا۔ بچوں، جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا ہے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک خوبصورت سا محل بنا دے، گھر بنا دے؟ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ بہت خوش ہوئے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تمہارا گھر تو بن بھی چکا ہے۔ یہ بات سن کر تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے، بہت زیادہ مطمئن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی آزمائش کے بعد، ظاہر ہے ہجرت تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے نا، گھر بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اپنے دوست بھی چھوڑنے ہوتے ہیں، اپنا کاروبار بھی چھوڑنا ہوتا ہے، گھر کا سارا سامان بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اور وہاں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ گھر میں کوئی درخت ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ دکان ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ تو بچوں، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ کچھ اس طرح سے تھی آزمائش کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک فوجی مہم کے لیے روانہ کیا، یعنی ایک مارکے کے لیے روانہ کیا، مطلب ایک آپ کو ٹاسک دیا۔ ان 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے قافلے سے فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو بنانے جا رہا ہوں
جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو دے کر انہیں اسلام کے فوجی دستے کا پہلا امیر مقرر فرمایا، یعنی یہ پہلا فوجی دستہ تھا اسلام کا اور یہ پہلے امیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو اس مہم یعنی سفر کے لیے ہدایات بھی دیں اور ایک خط دے کر فرمایا کہ 2 دن کے سفر کو طے کرنے کے بعد یعنی 2 دن سفر کرتے رہنا، جب 2 دن گزر جائیں تو یہ خط کھولنا اور جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے 2 دن کے سفر کے بعد خط کھول کر پڑھا تو بچوں خط میں لکھا تھا، جب طائف اور مکہ کے درمیان نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال لینا، یعنی وہاں پہ رک جانا، رہنا شروع کر دینا اور قریش مکہ پر نظر رکھنا، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کدھر سفر کرتے ہیں۔ کیونکہ بچوں وہ پتہ کیا کرتے تھے، مدینہ میں آ کر کبھی کوئی ان کا جانور چرا کر لے جاتے تھے، کبھی کسی کو قتل کر کے چلے جاتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ ان پہ نظر رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا تھا کہ ہمیں بھی بتاتے رہو، ہمیں بھی آگاہ کرتے رہنا۔ بچوں بالآخر سب مجاہد آگے بڑھے، ظاہر ہے نخلستان تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے قریش کا ایک قافلہ دیکھا جو کہ 4 لوگوں پر مشتمل تھا، 4 تاجر تھے۔ تاجر کون ہوتے ہیں؟ جو تجارت کرتے ہیں، اور ان کے پاس تجارت کا ڈھیر سارا مال بھی تھا۔ یہ صحابہ کرام سوچنے لگے، آج حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو تمام عربوں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا بچوں، حرمت والے مہینوں میں تو جنگ کرنا منع ہے، لڑائی کرنا منع ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے حرمت کے مہینے میں اگر قتل کیا تو یہ بھی غلط ہوگا، اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے۔ بچوں کافی دیر وہ سوچتے رہے اور سوچ بچار کے بعد مسلمانوں کے قافلے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں اور ان کا مال قبضے میں لے لیتے ہیں۔ لہٰذا بچوں مسلمانوں نے 1 کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا، 3 لوگ تھے نا، اور چوتھا جو تھا وہ بھاگ گیا تو 3 رہ گئے، 3 میں سے 2 کو پکڑ لیا اور 1 کو قتل کر دیا۔ بچوں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں کو اور ان کے سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھرے ہوئے تھے سامان سے، ان کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ جب یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مارکے کو، اس کاروائی کو، یہ جو قتل کیا تھا اور یہ قید کر کے لے آئے تھے، اس سارے واقعے کو بالکل پسند نہیں کیا اور ان سے کہا، میں نے تو تم کو صرف مکہ کے قریش پر نظر رکھنے کو کہا تھا تاکہ دیکھ سکو کہ وہ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا چھپ چھپ کر ہمارے خلاف وہ حرکتیں کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور جو تم نے یہ کاروائی کر دی ہے اس کا تو میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو اپنے پاس ٹھہرا لیا تاکہ ان کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بھی بچوں ہوش ہی اڑ گئے، وہ بھی حواس باختہ ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف یہ کاروائی کر کے تو ہم نے خود کو ہلاک کر لیا، یعنی ہم نے تو اپنی آخرت خراب کر لی، اپنی آخرت بھی خراب کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کیا۔ بچوں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس وقت جب سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے بائیکاٹ کر دیا،
بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ بائیکاٹ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنی بالکل ختم. کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. ان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتا تھا اور کہتا تھا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا، بہت تکلیف ہوتی اور وہ بہت پریشان رہنے لگ گئے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب پروپیگنڈا کر رہے ہیں، خوب الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے دیا، حرمت والے مہینے میں خون بہا دیا، ہمارا مال بھی چھین لیا، ہمارے بے گناہوں کو گرفتار بھی کر لیا. یہ تو سب منع ہوتا ہے حرمت والے مہینوں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب حرمت والے مہینے میں کروا دیا. یہ تھا ان کا کہنا. مکہ کے قریش اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کر رہے تھے. بچوں، ایک دن حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ شدید دکھ اور غم کے عالم میں بیٹھے تھے، بہت پریشان تھے کہ اچانک ایک شخص نے آ کر انہیں مبارکباد دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی ہے کہ تم نے جو کاروائی کی تھی اللہ اس سے راضی ہے. بچوں، یہ خبر سن کر تو وہ خوشی سے اچھل پڑے. آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے نا؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بہت خوش ہوئے. وہ ان نازل ہونے والی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے اور بڑی گرم جوشی سے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے گلے مل رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی برات یعنی ان کے بے گناہ ہونے کا بتانے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 نازل فرمائی. آئیے بچوں دیکھتے ہیں آیت کیا تھی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَثِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی کسی کا قتل کرنا کیسا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے اس مہینے میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے بند کر دینا اور خانہ کعبہ سے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک حرمت کے مہینے میں قتل کرنے سے زیادہ برا ہے. اس طرح کا فتنہ کرنا خون بہانے سے زیادہ برا ہے. جی بچہ، سمجھ آ گئی نا؟ اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا کہ مکہ کے جو مشرک ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے، مسلمانوں کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں، خانہ کعبہ میں آنے نہیں دیتے، عمرہ اور حج نہیں کرنے دیتے، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو باہر نکال رہے ہیں. تبھی تو مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب جو کر رہے ہیں نا مکہ والے، یہ قتل کرنے سے زیادہ برا ہے اور زیادہ سخت تر ہے، شدید تر ہے. بچہ، جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے. حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کا لایا گیا مال قبضے میں لے لیا. پہلے نہیں لے رہے تھے نا، اب یہ فدیہ تھا، قیدیوں کو آزاد کر دیا. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی بہت حوصلہ افزائی کی. اس طرح یہ اسلام کا پہلا معرکہ قرار پایا اور اس معرکے سے حاصل ہونے والا تاریخ اسلام کا سب سے پہلا حاصل ہونے والا مال غنیمت تھا. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو جو بھی مال ہاتھ آ جائے. اگر جنگ ہے، میدان ہے جنگ کا، تو وہاں پہ تو ظاہر ہے گھوڑا بھی ہوتا ہے، تلوار بھی ہوتی ہے، ذرہ بھی ہوتی ہے، نیزہ بھی ہوتا ہے، جو بھی اوزار ہوتے ہیں جنگ کرنے کے. جب آپ
دشمن کو قتل کر دیں گے تو اس کا سامان لے سکتے ہیں، یہی مال غنیمت ہوتا ہے، اور ان کے پاس ہو سکتا ہے اور بھی مال و متاع ہوتا ہو۔ اس مارکے میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا، اور سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہوا تھا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی تھے جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لقب دیا گیا تھا۔ ایسے واقعات سے ایک مومن کا ایمان بڑھتا ہے نا، اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا رب سب دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کب کیا کر رہے ہیں، ہم پر کیا گزر رہی ہے، ہم کب تکلیف میں ہیں، کب غم میں ہیں، کب دکھ میں ہیں۔ بچوں، جب سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو ایسے میں صرف ایک ہستی ہے جو ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ کون ہے وہ؟ جی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ مشکل میں ہمیں لوگوں سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی تو کفر ہوتا ہے نا۔ بچوں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن جحش کی ایک ایسی دعا کے بارے میں جانیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی۔ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجئے گا، اور پھر ہم جانیں گے کہ وہ دعا کیا تھی۔ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔